استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے قدرت کچھ حاصل ہو جائے، فیصلہ کر۔ تو اس کے بعد فرماتے فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فاقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس پر مجھے راضی۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک کو۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے، ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا، ٹھک جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی، اللہ نے میرے دل کو اس پر جما دیا ہے، تو یقیناً مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 انچ سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھکا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر تھی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست۔ حالات اتنے مایوس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق ہوتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہے، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو
ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث مسند احمد بن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا، نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے یوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک عظم ظالم، ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد بن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے یہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عظما، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے ساتھ پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے۔
لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے. جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ، جو فکر ہے، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی، اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں. لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے. پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز میں. تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے. کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے. ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہو. اب میں آغاز کر رہا ہوں. پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا، بہت بڑا پردہ. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی، کاش کہ نہ. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا شاید. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ اللہ، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں. اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کہتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو جو احسان ہوا، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا. دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا. کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں نے درس دیا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھی. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو اس میں دخل نہیں، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کروں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ملی، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کروں. قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.